بہت برکت دے۔ میں کلام شیئر کرنے سے پہلے ہی پاک روح القدس کے مسا سے بھر گیا۔ آپ یقین کریں کہ پاک روح نے مجھے اتنا چھوا ہے کہ میری آنسو جو ہے مسلسل بہتے رہے، اور پاک روح القدس کی حضوری کو بڑے گہرے طور پر میں نے فیل کیا۔ سو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ بہت ہی خوبصورت ورشپ تھی بیٹا سنیل، بیٹی، خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں گلوری پریئر منسٹری یو کے کی آج عبادت کو اٹینڈ کیا، اور میں نے برکت پائی ہے۔ میں نے اور میرے گھرانے نے، ہمارے چرچ نے، ہماری کلیسیا کے کتنے لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ سب نے بہت برکت پائی۔ سو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ خداوند نے آپ کو بہت گہرے مسا سے، ہم بائبل میں پڑھتے ہیں یرمیہ کو، ایلیا کو، موسیٰ کو، لیکن خداوند نے ہمیں آج یہ برکت دکھائی ہے کہ کس طرح خدا نے اپنے سورما پاسٹر کامران کو برکت سے بھرا ہوا ہے، پاک روح القدس کے مسا سے بھرا ہوا ہے۔ اور میری دل سے پاسٹر جی آپ کے لیے دعا ہے، باجی آپ کے لیے دعا ہے، آپ کی منسٹری کے لیے دعا ہے کہ خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور بہت سی روحوں کو بچانے کا سبب ٹھہریں، بہت سی زندگیوں کو خدا کی طرف لانے کا سبب ٹھہرے، آپ دنیا کو ہلا دیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب دو لوگ زمین پر کسی بات کے لیے متفق ہوتے ہیں تو آسمان پر خداوند اس کو پورا کر دیتا ہے، اس کے لیے ڈن کر دیتا ہے، سٹیمپ کر دیتا ہے کہ ہاں میرے بیٹے کامران نے یہ زمین پر باندھا ہے، ہاللیلویہ، میری بیٹی نے باندھا ہے، میرے بچوں نے باندھا ہے۔ سو پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ جتنی آپ نے پروفیسی کی ہے، میرے لیے کی ہے، وہ 100% سب ٹھیک۔ خداوند کے نام کو جلال، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ سو ہم کلام سے پہلے میں اپنی زندگی کی گواہی دینا چاہتا ہوں کہ مجھے سعودی عرب میں تقریباً 32 سال ہو گئے، اور 20 سال سے زیادہ مجھے خدمت میں ہو گئے۔ 2009 میں مجھے ڈائبٹیز تھی، اوور بلڈ پریشر تھا، میرے گلاسز لگے ہوئے تھے، میری آئی سائٹ کمزور تھی، اور میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند مجھے شفا کی نعمت چاہیے، مجھے برکت دے، مجھے شفا کی نعمت دے۔ سو خداوند کے نام کو جلال ہے۔ میں جب دعا میں جھکا ہوا پاسٹر جی، تو پاک روح نے مجھے چھونا شروع کیا، اور میں جس طرح ایک گیند اچھلتی ہے، میں اس طرح، میرا جسم جو ہے اس طرح شروع ہو گیا اچھلنا، اور پاک روح نے کہا کہ پہلے میرا خادم جو ہے وہ شفا پائے، میرا خادم جو ہے وہ بیمار نہیں ہو سکتا۔ سو خدا کے نام کو جلال پاسٹر جی، میں نے کہا کہ مجھے جو چشمہ لگا ہوا، گلاسز لگے ہوئے، خداوند ان کو اتار دے، اور میری نظر ایسے کر دے جیسے تیرے بندہ موسیٰ کی تھی۔ اور خداوند کے نام کو جلال ہے، 2009 سے گلاسز میرے اتر گئے۔ میری یہاں میں لوگوں کو گواہی بھی دیتا ہوں، ہمارے جو مقامی لوگ ہیں غیر اقوام کے، تو ایک میری جو فائل ہاسپٹل میں پڑی ہے، میں ان کو بتاتا ہوں کہ جا کے وہاں آپ جا کر چیک کر سکتے، یہ میری فائل کا نمبر ہے۔ خداوند کے نام کو جلال ہے پاسٹر جی۔ اس کے بعد ڈائبٹیز تھی، میں اوور بلڈ پریشر کے 14 سال کیپسول کھائے، اور جو لوگ میڈیکل میں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جب آپ ایک بار ایک میڈیسن شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سو خداوند کے نام کو جلال ہے۔ 2009 سے آج 2020 ہے، خداوند کے نام کو جلال۔ 11 سال میں نے ایک سنگل پیناڈول بھی نہیں کھائی، خداوند کے نام کو جلال ہے۔ 2016 میں ہمارا ایک بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا سیٹ اپ تھا ہمارا، میرے بڑے بھائی یہاں پر تھے، میرے بردر ان لا وہ بھی پاسٹر تھے، پاسٹر سرور وہ بھی یہاں پر تھے، اور ہمارا لوگ جو ہے تقریباً فیملی کے جو ممبرز تھے وہ تقریباً 19 لوگ تھے پاسٹر جی۔ اور سڈنلی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ سب یہ بزنس جہاں پر ہے ہمارا
کاروبار وہ سب اس کو ان کو وہ جگہ چاہیے تھی گورنمنٹ کو ایئرپورٹ کے لیے اور وہ سب بند کر دیا 2016 میں جب وہ بند ہوا پاسٹر جی تو جیسے کاروبار بند ہوا تو میری بیٹی خوشبو جو ہے پاکستان میں ڈاکٹر بننے کے لیے اسٹڈی کے لیے گئی تھی تو 2 دن کے بعد اس کی مجھے کال آ گئی کہ ڈیڈ میرا جو ایڈمیشن ہے یونیورسٹی میں انہوں نے کینسل کر دیا اور کچھ ریزن نہیں بتا رہے میں نے رابطہ کیا لیکن انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی انہوں نے کہا جی آپ کی بیٹی کا ایڈمیشن کینسل ہو چکا ہے ابھی یہ 2-4 دن گزرے تھے تو جہاں پر ہم نے چرچ بنایا تھا وہ ولا تھا جس میں جو گیدرنگ تھی ہم نے اس کو پاسٹر جی جو گھر کا مالک تھا میں نے اس سے ریکویسٹ کی وہ بہت اچھا آدمی تھا اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ آپ اس کو اندر سے توڑ کر دیواریں نکال کر آپ اس کو چیپل بنا سکتے ہیں اور 150 لوگ جو ہیں اس چرچ میں آتے تھے ہمارے پاس جو گیدرنگ تھی پاسٹر جی جب وہ بیٹی کا ایڈمیشن کینسل ہو گیا بزنس ختم ہو گیا اور اس مالک نے مجھے کہا ہم وہاں پر تقریباً 10 سال سے ورشپ پہ کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ جی آپ ودن 1 ویک جو ہے نا اس کو خالی کرنا ہے تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں ریپلیسمنٹ نہیں ہے تو اس نے کہا جی یہ میرا مسئلہ نہیں بس اس بات کو لے کے میں ڈپریشن میں چلا گیا ہمارے پاس ہر فرائیڈے جو ہے پریئر ہوتی تھی اور خدا کے گھر کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا میں نے کہا تو خدا یہ میری زندگی ہے اور سب لوگ پاکستان جا چکے تھے میں اکیلا تھا اور رات کو میں جب میں ڈپریشن میں سے نکلنے کے لیے میں نے ایک خادم کے ساتھ مل کر بہت رویا فرائیڈے کو لیکن میں نہیں نکل پایا فرائیڈے کی نائٹ کو جب میں سویا ہوا تھا تو تقریباً 3 بجے جو ہے مجھے پیرالائز اٹیک ہوا اور میں اکیلا گھر میں تھا میری آنکھ ایک رک گئی میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا اور مسلسل میری آنکھ سے جو ہے وہ پانی بہنے لگا میں اٹھا اور میں نے دیکھا شیشے میں تو میرا منہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو چکا تو میں نے پاسٹر جی شکر گزاری کی دعا کی اور میں پھر سو گیا اور صبح اٹھا اور میں نے اپنی جاب پہ چلا گیا اور کلیسیا سے 2 دوست تھے ان سے بات کی وہ سب رات کو آ گئے گھر پہ اور انہوں نے کہا کہ پاسٹر جی آپ جو ہے ہاسپٹل میں جائیں میڈیکل چیک کر میں نے انہیں کہا کہ میں میڈیسن کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں نے یہ گواہی دے دی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں 2009 میں نے یہ گواہی دے دی ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے سو خداوند کے نام کو جلال ہے پاسٹر جی کہ میں نے فرائیڈے کو ٹیڑھے منہ کے ساتھ ہی میرے کچھ الفاظ لوگوں کو سمجھ آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے پانی مسلسل بہ رہا تھا تو میں نے خدا کے کلام کو شیئر کیا اور میں نے ساتھ میں کہا کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ لیں لیکن آپ نیکسٹ فرائیڈے اس کو اس طرح نہیں دیکھیں گے اور اگر یہ صحیح نہ بھی ہوا تو میں اپنے باپ یہوہ کے پاس جا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ تیرے بیٹے یسوع مسیح کی محبت ہے کیونکہ یوحنا یسایہ 53 باب میں لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کو مار مار کر اس کی صورت جو ہے وہ اس کی بدل گئی تھی اس کی صورت پر نگاہ نہیں ٹکتی تھی کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا تو میں نے کہا میرے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف تھوڑا سا منہ ٹیڑھا ہے لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو جائے اور پاسٹر جی خداوند کے نام کو جلال ہے میں فرائیڈے کو پریچ کیا سیٹرڈے کو اور سنڈے کو جب سو کر میں صبح مارننگ میں اٹھاؤں تو میرا چہرہ میری آنکھ میرا منہ ہاں ایوری تھنگ انڈر دا کنٹرول بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور میں نے خداوند کے نام کو جلال دیا آج تک پاسٹر جی 2016 کے بعد 2016 جو سال تھا میری زندگی کا وہ میرے اور خدا کے تعلق کو گہرے کرنے کا سال تھا ایمان پہ کھڑے ہونے کا سال تھا میں نے 2016 میں بہت کچھ سیکھا خدا نے مجھے بہت جس طرح خدا یسوع مسیح عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو رو رو کر فرما برداری سکھائی
تابیداری سکھائی. اور خدا کا کلام یہی بیان کرتا ہے کہ خدا اپنے بچوں کو فرما بردار تابیدار بننا سکھاتا ہے. اور خداوند کے نام کو جلال ہے. پاسٹر جی میں بالکل فٹ ہوں, سب کچھ کھاتا ہوں, میری نظر رات کو جب کبھی بھی ڈرائیو کروں کچھ کوئی مسئلہ نہیں, بائبل ریڈنگ ایوری تھنگ. خداوند کے نام کو جلال. میں ابھی 50 پلس ہوں, 50 پلس ہوں, اور سنگل پیناڈول بھی نہیں کھائی آج تک 2009 کے بعد. یہ سارا عزت اور جلال ہمارے خدا کے نام کو ملے. بہت سی گواہیاں ہیں میری زندگی میں, لیکن ایک گواہی میں شیئر کروں گا یہاں پر کہ میں مملکت سعودی عرب میں ہوں. خداوند نے مجھے یہاں پر بڑی برکت دی ہے, اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب ایک گریٹ کنٹری ہے, پیسفل کنٹری ہے. یہاں پر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے, آپ گھر میں عبادت نہیں کر سکتے, کوئی ایسا ایشو. یہاں پر آپ اپنے گھر میں عبادت کر سکتے, لیکن لوکل پلیس پہ آپ نہیں جا سکتے, وہاں پر آپ پریچ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس سے بات کریں اور آپ اس کو سکھا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں پر کوئی ایسی بندش نہیں ہے. میرا خداوند کا شکر ہے کہ میں بہت اچھی عربی بول لیتا ہوں. یہاں پر اتنا عرصہ ہو گیا ہے, تو میں خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے بہت سے لوگوں کو عربی میں خدا کا کلام سناتا ہوں, خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں. یہ سارا عزت اور جلال خدا کے نام کو ہے. تو میں بچانا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے دوست تھے پاکستانی, ان کا کفیل جو ان کا باس تھا وہ سعودی تھا. تو اس کے وہ جو اس کا بیٹا تھا اس کو ڈیمن پوجسڈ تھا, اور وہ میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ بردر ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے گھر اس کے میرے ساتھ ہمارے باس کے گھر میں چلیں, تاکہ اس کے بیٹے کو جو ہے اس کے لیے دعا کر سکیں اور خداوند ان کو شفا دے. میرا دوست اس بات کو جانتا تھا, وہ بھی مسلم تھا, لیکن وہ جانتا تھا کہ پاسٹر پرویز دعا کرتے ہیں, ان کی ٹیم دعا کرتی ہے, تو لوگ شفا پاتے ہیں, لوگ ہیل ہوتے ہیں. سو میں نے کہا پاسٹر جی کہ آپ کل آئیں, تو ہم کل آپ کے ساتھ, میں کل آپ کو بتاؤں گا. تو ہماری جو پریئر واریر ٹیم تھی اس میں خادم بھی تھے اور جوان بچے بھی تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھی ہم لوگ دعا میں ٹھہریں گے, اور خدا کا پاک روح جو ہمیں گائیڈ کرے گا ہم پھر اس کے مطابق چلیں. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند پاک روح القدس خداوند نے کہا کہ آپ لوگ جائیں تاکہ خداوند یسوع مسیح جلال پائے. سو صبح کو اس کی کال آئی, تو میں نے کہا ہم آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. پاسٹر جی وہ کی پوسٹ پہ جاب کرتا تھا سعودی, تو ہم لوگ اس کے گھر میں گئے. پوش علاقہ تھا, بہت بڑا ولا تھا. تو جب ہم اس کے گھر میں انٹر ہوئے تو اس نے کہا کہ جی آپ لوگ سٹنگ روم میں بیٹھیں اور یہاں پر دعا کریں. تو میں نے کہا جس بچے کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے اس بچے سے ہمیں ملا ہے. اس نے کہا جی وہ تو بڑا خطرناک ہے, اس کو ہم نے جو ہمارا ولا ہے اس کے اوپر والے پورشن میں جو ہے ہم نے اس کو لاک کیا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں, ہم ایسے دعا نہیں کریں گے, ہم تو اس کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں گے. وہ جتنا بھی خطرناک ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ زندہ خدا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس نے اپنے نوکروں کو بلایا کہ یار آپ لوگ آئیں کنٹرول کرنے کے لیے. میں نے کہا کسی کی ضرورت نہیں, آپ صرف ہمارے ساتھ آئیں اور آپ اس کو اس جو دروازہ ہے اس کو لاک کو کھولیں. تو پاسٹر جی میرے ساتھ ایک خادم تھا, 2 ینگ بیٹے تھے. ہم لوگ جب گئے ہیں تو جب اس نے لاک کھولا ہے تو وہ جو لاک کھولا ہے تو جو بچہ تھا وہ 6 پلس, اس کی فیٹ 6 پلس تھی, 6 فٹ سے بھی زیادہ اس کی ہائٹ تھی اور ینگ تھا. تو اس کے ہاتھ میں بہت بڑا چھرا تھا. تو میرے ساتھ جو خادم تھے اور میرے ساتھ جو بیٹے تھے انہیں کہا پاسٹر جی اس کے تو ہاتھ میں چھرا ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا, لیکن جو اس کے اندر ہے اس کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں. خداوند کے نام کو جلال. ہم نے زبور 46 رب ساڈا ہے زور تے نالے ہے ساڈی پناہ, ہم نے پاسٹر جی یہ 2 بند گائے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ چھرا مجھے دے دے. تو اس نے وہ مجھے پکڑا دیا, اور اس کا فادر جو ہے وہ حیران تھا اور اس کے نوکر حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں. ہم نے اس کے ساتھ دعا کی اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے دعا کی, ورشپ کی, اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بھی تو کون ہے. تو اس نے بدھ مذہب کے بارے میں بتایا کہ میں بدھا ہوں. تو میں نے کہا کہ ہم کون ہیں. تو کہتا ہے کہ آپ لوگ عزرائیل ہو.
خداوند کے نام کو جلال. خداوند ابلیس سے یہ اقرار کروا رہا ہے کہ ہم آج زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم روحانی طور پر اس بنی قوم اسرائیل میں شامل ہو چکے ہیں. خداوند کے نام کو جلال. پاسٹر جی اس کے فادر نے دوسرے دن مجھے کال کی. اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے 6 مہینے کے بعد رات کو وہ سویا ہے. 6 مہینے وہ تکلیف میں تھا, پریشانی میں تھا. یہ سارے ان گواہیوں کے وسیلہ سے سارا عزت اور جلال خداوند کے نام کو ہے. خداوند کے نام کو جلال ملے. خداوند نے مجھے اس ملک میں رکھا ہے تاکہ میں اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کا گواہ ٹھہروں. مجھے جب کوئی گواہی کے لیے نہیں ملتا, خداوند نے مجھے برکت دی, میرے پاس اپنی گاڑی ہے, لیکن جب کبھی کوئی نہیں ملتا تو میں لیموزین میں سفر کرتا ہوں تاکہ خداوند کے نام کو جلال دے سکوں, اس کے نام کی گواہی دے سکوں. خداوند نے ہمیں اس لیے پلانٹ کیا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پھل پیش کرنے والے ٹھہریں. یہ نہیں کہ ہر روز جھکیں اور معافی مانگتے رہیں. میں اکثر اپنی کلیسا سے کہتا ہوں کہ ہم جہاں جاب کرتے ہیں, کیا ہم اپنے باس کو پروگرس نہیں دیتے؟ کیا ہم اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میں معاف کر دے, ہم سے کچھ نہیں ہو پایا؟ اسی طرح خدا باپ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں, گواہی دیں, پھل پیش کریں اپنے باپ کو. جب رات کو جھکیں خداوند کے حضور, صبح جھکیں تو کہیں خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام کے میں نے فلاں شخص کو, فلاں بیٹے کو, فلاں بیٹی کو گواہی دی. ہماری زندگیوں سے خداوند چاہتا ہے, خداوند نے ہمیں اس لیے مقرر کیا, یوحنا 15 باب میں لکھا ہے کہ ہمیں مقرر کیا ہے کہ ہم پھل لائیں, اس کو پھل پیش کریں. ہمیں خداوند نے معاف کر دیا, اس کے بیٹے یسوع مسیح کے پاک خون سے ہمیں معافی مل چکی ہے. اب ہماری جو زندگی ہے خداوند یسوع مسیح کی ہے. ہمارے ہاتھ, ہمارے کان, ہمارے جسم کے تمام اعضاء خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال. خداوند بڑی برکت دے. ہم اپنے کلام کی طرف آئیں گے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہوئے. آج کی ساری گواہی سے میرا من جی خداوند یسوع مسیح جلال پائے اور خداوند کی تعریف ہو. ہم اپنے کلام کی طرف آئیں گے. فلپیوں اس کے چیپٹر 3 اور اس کی ورس 14 ہے. اگر کوئی بھائی بیٹا بیٹی پڑھنا چاہتا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ وہ پڑھے, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی پڑھ لے. پاسٹر جی میرے پاس ٹائم کتنا ہے خدا کے کلام کے لیے؟ پاسٹر جی ٹائم آپ کا اپنا ہے, ہم بھی آپ کے ہیں. باقی خدا کی باتوں کو خدمت کو کریں. آمین آمین. یہ میرے لیے آج فخر ہے کہ میں ایک خدا کے عظیم خادم اور ایک استاد کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں. یہ خداوند کی تعریف ہے اور اس کے نام کو جلال. میرے لیے خداوند نے آپ کو پاسٹر جی بہت برکت دی ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. جی فلپیوں چیپٹر 3 ورس 14. ورس 14 نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. ہاللیلویا, پریز دا لارڈ. خداوند کی تعریف ہو, اس کے نام کو جلال ملے. خدا کا عظیم خادم رسول اعظم پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک نشان ہے اس کی طرف کیا ہے دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کر سکوں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے اس کا پہلے نام سول تھا اور اس کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا, یہ فخر کرتا تھا اور یہ پالوس بننے سے پہلے اپنی قابلیت پر, اپنے نالج پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا اور یہ کہتا ہے کہ میں جوش کے اعتبار سے کلیسیا کو ستانے والا تھا,
شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا جب یہ سول تھا، اور میرا ختنہ بھی ہوا تھا، اور میں بنیامین کے قبیلے سے بھی تھا، اور میں عبرانیوں کا عبرانی ہوں اور فریسیوں کا فریسی ہوں۔ ایمان کے اعتبار سے یہ اپنے آپ کو فریسی کہتا تھا، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب یہ اپنا سٹیٹس بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک بہت اونچی نسل کے خاندان سے ہوں، میرے استاد جو ہیں وہ شریعت کے عالم ہیں، میں نے ان کے قدموں میں جو ہے شریعت کی تعلیم پائی ہے، اور یہ اپنے آباء و اجداد پر، اپنی تعلیم پر بہت فخر کرتا ہے، اپنے قبیلے پر بڑا فخر کرتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں ورس کو بیٹا کران آپ اگر پڑھیں، جب تک یہ سول ہے، جی 3، 7 اور اس کی 8 ورس۔ جی بس لکھا ہے کلام میں، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اب یہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ چینج ہو گئی ہے، کہتا ہے کہ اب جو وہ ساری چیزیں تھی، جو میرا سٹیٹس تھا، میرے خاندان، میرے تعلیم، میرا فخر، میں عبرانیوں کا عبرانی تھا، فریسیوں کا فریسی تھا، میرے ساتھ کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا، میرے پاس شریعت کا بہت نالج تھا، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے میرے لیے؟ سب کچھ کیا ہے؟ جی مجھے کوئی آنسر دے۔ کوڑا ہے، ان ساری بات، جی باجی، کوڑا ہے، بائبل میں لکھا ہے وہ سب میرے لیے کوڑا ہے۔ جی کس لیے؟ تاکہ میں مسیح کو حاصل کروں۔ اب وہ اس کا جو ٹارگٹ ہے، اس کا جو ایم ہے، وہ صرف اور مسیح ہے۔ جب تک وہ مسیح سے بے بہرا تھا، جب تک اس نے مسیح کو نہیں جانا تھا، جب تک مسیح کی پہچان نہیں تھی، اس کو اپنے خاندان پر، اپنے نالج پر، اپنی قابلیت پر، سب کچھ پر وہ ناز کرتا تھا، فخر کرتا تھا۔ لیکن اب وہ جب وہ پولوس بن گیا، پولوس کا مطلب ہے چھوٹا، اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کہلانا پسند کیا۔ جب یسوع مسیح کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہوتا ہے، جب یسوع مسیح اس پر اپنے نور کو چمکاتے ہیں، تو وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب وہ مسیح کے بغیر کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ اب وہ کلیسیوں کو کہتا ہے کہ میری مانند بنو، میرے پیچھے آ جاؤ، کیونکہ میں جس ٹریک پر دوڑ رہا ہوں، میں جس ٹریک پر بھاگ رہا ہوں، جو نشان ہے وہ میرا یسوع مسیح ہے۔ میں تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، کیونکہ میں جس ٹریک پہ ابھی بھاگ رہا ہوں وہ میرے یسوع کے پاس جاتا ہے، اور میرے یسوع نے اس لیے مجھے بلایا ہے تاکہ میں اس نام کو پاؤں۔ اس نے مجھے صرف انعام ہی نہیں بلکہ اوپر بلایا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب موسیٰ کے ساتھ خدا بات کرتا تھا تو موسیٰ کو پہاڑ کے اوپر بلاتا تھا۔ یہ ہمارے لیے آنر ہے، عزت ہے کہ خدا اپنے بچوں کو عزت دیتا ہے۔ اب وہ اس ٹارگٹ کو وہ پہچان چکا ہے کہ مسیح کے بغیر سب کچھ میرے لیے بے معنی ہے۔ اب صرف اور صرف میں نے مسیح کو پانا ہے، یسوع مسیح کو حاصل کرنا ہے۔ اور میرے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوڑ ہے اس میں کمزور لوگ نہیں دوڑ سکتے،
हम अगर फिजिकली भी देखें, हम जिस्मानी तौर पर भी भागना चाहें तो कमजोर लोग जो होते हैं वो नहीं दौड़ सकते, उनकी सांस फूल जाएगी, थोड़ा सा दौड़ेंगे और वो रुक जाएंगे। और उसके अलावा जो लंगड़े लोग हैं वो भी नहीं दौड़ सकते, मफलूज लोग भी जो हैं वो भी नहीं दौड़ सकते, और अंधे लोग भी नहीं दौड़ सकते। इसलिए हमें रूहानी तौर पर भी हमने सीखना है कि हम कहीं कमजोर तो नहीं है, हम कहीं लंगड़े तो नहीं हो चुके, हम कहीं मफलूज तो नहीं हो चुके, हम कहीं अंधे तो नहीं है। और अगर हमने जिस्मानी फिजिकली तौर पर भी दौड़ना है तो उसके लिए भी हमें अपनी जिस्म को फिट रखना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा। हम हर रोज फूड लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, ताकि हम फिजिकली तौर पर फिट हो। इसी तरह रूहानी तौर पर भी मेरे अजीजों, अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह के पीछे दौड़ना है, उसके निशान को हासिल करना है, उस इनाम को हासिल करना है, तो हमें रूहानी तौर पर भी हमें फिट होना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तौबा करनी पड़ेगी, हमें पानी का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, हमें रूहुल कुदुस का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, हमें यीशु की पहचान में बढ़ना पड़ेगा, तब हम उसको हासिल कर सकते हैं। और ये जब हम तौबा कर लेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम दूसरा स्टेप पानी से बपतिस्मा लेंगे तो हम नए सिरे से पैदा हो जाएंगे। जब हम नए सिरे से पैदा हो जाएंगे तो जब रूहुल कुदुस हमारी जिंदगी में आएगा, जब हम रूहुल कुदुस की हर एक हुक्म की तकमील करेंगे, उसकी फरमाबरदारी में आ जाएंगे, उसकी ताबेदारी में आ जाएंगे, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि हम उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे, हम दौड़ना शुरू हो जाएंगे। फिजिकली तौर पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मफलूज शख्स को, मरकस की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 वर्ष में हम देखते हैं कि एक मफलूज को उसके घर वाले, उसके दोस्त हैं, वो छत को हदेड़ कर यीशु मसीह के कदमों में ले आते हैं, और यीशु मसीह उस मफलूज को शिफा देते हैं, उसकी जिंदगी में मौजूदा वो रूनुमा हो जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। मेरे अज़ीज़ों, हम दौड़ने से पहले हम उठकर खड़े होंगे, हम चलना शुरू करेंगे, हम एक बच्चे की मानद बनेंगे। जब हम चलना शुरू कर देंगे तो हम दौड़ना भी शुरू करेंगे। हम फिजिकली तौर पर अगर मफलूज हैं तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में उसको ले आए। उन्होंने अपनी कोई शर्मिंदगी नहीं समझी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि घर वाले क्या हैं, नाराज होंगे कि हमने उनके घर की छत को उधेड़ दिया। मैं और आप अगर रूहानी तौर पर मफलूज हैं, हमारी जिंदगी के कुछ एरिए हैं जिनमें इब्लीस ने डेरा जमाया हुआ है। खुदा का कलाम बयान करता है कि ये जो यार नाम सरदार था, यीशु मसीह को अपने घर में ले आया। जब वो उसके घर में आ गया तो उस घर से मौत को जाना पड़ा, निकलना पड़ा। उस घर में रोना पीटना शुरू हुआ था, उस घर के अंदर मौत ने डेरा जमाया हुआ था। आज भी अगर किसी बेटे बेटी की जिंदगी में इब्लीस ने डेरा जमाया हुआ है, उसने महफूज कर दिया है कि हम रूहानी तौर पर उठ ना सके, हमारे खानदानों में हमारे बच्चों को उसने महफूज कर दिया है। खुदा का कलाम बयान करता है कि हमने अपने आप को खुदा के आगे पेश कर देना है। उस मफलूज को उन लोगों ने यीशु मसीह के पास पेश कर दिया और खुदावन ने उसकी जिंदगी में मौजूदा, उसकी जिंदगी में खुदावन ने मौजूदा किया और वो उठकर चलना फिरना। अब वो उस दौड़ में शामिल हो सकता है। अगर वो मफलूज ही रहता तो वो कभी नहीं दौड़ सकता था, वो कभी भी उस निशान की तरफ नहीं जा सकता था, वो कभी भी उस इनाम को नहीं हासिल कर सकता था, वो उसको कभी भी ऊपर नहीं बुलाया जा सकता। इसी तरह हम देखते हैं जब
अंधे बरतमाई को वो राह के किनारे पर बैठा हुआ है, वो जानता है कि मैं देख नहीं सकता, मुझे सहारे की जरूरत है, उसके बगैर मैं कुछ चल फिर नहीं सकता। एक वाकया है कि एक अंधे को लोगों ने साइकिल चलाना सिखा दी, लेकिन वो खुली जगह पर तो साइकिल चला लेता था, लेकिन जब वो शहर की सड़क पर गया साइकिल चलाने के लिए, तो उसने एक बूढ़ी माई में साइकिल को मार दिया और वो बूढ़ी माँ जो है वो उसी वक्त मर गई। अगर हमने दौड़ना है तो हमें बिनाई को हासिल करना पड़ेगा, हमें यीशु को पुकारना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, इसलिए जरूरी है कि हम बीना हो, हमने देखना है। वो अंधा शख्स जो जन्म का अंधा है वो यीशु को पुकारता है, अपने दाऊद मुझ पर रहम कर। बहुत बड़ी भीड़ है लेकिन वो पुकारता है। अगर मुझे और आपको इब्लीस ने अंधा कर दिया है, हमें बिनाई हासिल करने के लिए, हमने रूहानी आंखों को खोलने के लिए यीशु मसीह को पुकारना है, पाक रूह कुदूस खुदावंद को पुकारना है जो हमारा मददगार है, जो हमारा साथी है, ताकि वो हमारी रूहानी आंखों को खोले, हमारे दिमागों को खोले जो इब्लीस ने मौकूफ कर दिए हैं। मेरे चीजों, खुदा का कलाम बयान करता है जब यीशु मसीह को पुकारा गया तो यीशु ने उसको कहा इसको मेरे पास लाओ, और उसको शिफा दी, उसको उसकी जिंदगी में मौजूदा वकूफ पजीर हुआ और वो चलना फिरना शुरू हो गया। इसी तरह अगर हम देखें इमाल की किताब में तो एक जन्म का लंगड़ा है, उसका 3 बाब और उसकी पहली 9 आयात में है कि जन्म के लंगड़े को पतरस और यूहन्ना शिफा देते हैं और वो कूदता है, छलांगे मारता है, कहता है कि मुझे यीशु मसीह के नाम से मुझे शिफा मिली है, अब मैं दौड़ सकता हूं, मैं छलांगे मार सकता हूं। पास्टर जी, दौड़ भी 2 तरह की होती है, एक सीधी दौड़ और एक गोल दौड़, एक तंदुरुस्त लोगों के लिए और एक परफेक्ट लोगों के लिए, बहुत ज्यादा फिट जो लोग होते हैं। और मैं इसको इस तरह लेता हूं कि जो रास्तबाज बेटे बेटियां हैं उनके लिए तो सीधी दौड़ है, लेकिन जो खुदा के सुरमा हैं, जो खुदा के खादम हैं, उनके लिए वो दौड़ है जहां पर इब्लीस ने बैरियल खड़े किए होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि फौजी जो ट्रेनिंग करते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है बड़ी सख्त होती है, तो उनको जो जब उनके लिए दौड़ का मैदान सजाया जाता है तो उसमें बड़े बैरियल खड़े किए जाते हैं, दीवारें खड़ी की जाती हैं, और वो जब दौड़ लगाते हैं तो उनको उन बैरियल को फलांगना पड़ता है। रूहानी तौर पर मैं लेता हूं कि जो खुदा के खादम हैं, जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए भी इब्लीस दौलत के बैरियल खड़े कर देता है, लालच के बैरियल, झूठ के बैरियल, शहवत परस्ती के बैरियल, खूबसूरत खवातीन के बैरियल। जब वो भागता है तो वो बैरियल की सूरत में, जब वो खुदावंद में बढ़ना चाहता है, खुदावंद में जिंदगी बसर करना चाहता है, तो उसके आगे बैरियल आ जाता है। अगर तो वो रुक गया तो हम देखते हैं कि बड़े खादम जो हैं, बड़े इवन नबी जो हैं, उनसे भी गलतियां होती। शमसून की जिंदगी पर गौर करें तो उसका जो शुरू है, उसने हजारों को मारा, और वो भी आम लोगों को नहीं बल्कि फौजियों को, जो ट्रेन शुदा लोग थे। अकेला शख्स क्यों मार देता था? क्योंकि पाक रूल कुदूस का मसा उसके साथ था। उसकी आइडेंटिटी उसके पैदा होने से पहले खुदा ने बता दी थी कि वो मेरा नजीर है, लेकिन उसको एक खूबसूरत खवातीन ने, उस बैरियल ने स्टॉप कर दिया, उसकी दौड़ को रोक दिया। वो उस बैरियल को फलांग ना सका, वो आगे ना बढ़ सका। खुदा का
پلان جو ہے ہماری زندگیوں کے لیے جو منصوبے ہیں وہ بیش بہا ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے زبوروں میں کہ خدا کے جو ہمارے لیے منصوبے ہیں وہ ریت کی مانند بیش بہا، لیکن جو بیریل ہیں ابلیس ہمارے لیے کھڑے کرتے ہیں، جس طرح سمسون کی زندگی میں کھڑا کر دیا اور وہ اس کو پھلانگ نہ سکا، بلکہ وہ اس کی عورت کے سبب سے وہ خدا کے پاک مرضی کو پورا نہ کر سکا. اسی طرح آج بڑے خادم ہیں، بہت سے راست باز بیٹے بیٹیاں ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بہت سے بیریل آئیں گے، دولت کی صورت میں، لالچ کی صورت میں، خوبصورت خواتین کی صورت میں. ہم نے ان سارے بیریل کو، جس طرح ایک فوجی پھلانگ جاتا ہے، دیوار پر چڑھ جاتا ہے، وہ اپنی دوڑ کو نہیں روکتا. پالوس رسول کہتا ہے میں دوڑے جا رہا ہوں، میں رک رک کر نہیں دوڑ رہا، میں بیٹھ بیٹھ کر نہیں دوڑ رہا، بلکہ میں دوڑ رہا ہوں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پالوس کی زندگی میں اتنی مصیبتیں سی، اتنی پریشانیاں تھی، بلکہ خدا پاک روح القدس خداوند اس کو بتا دیتا تھا رات کو کہ صبح تیرے لیے کیا مصیبت ہے، تو نے فلاں شہر میں جانا ہے، تیرے لیے یہ مصیبت کھڑی، یہ بیریل. لیکن وہ رکا نہیں، اس نے اپنی دوڑ کو نہیں روکا، وہ مسلسل اس نشان کی طرف بھاگے جا رہا ہے. اور اب وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ اپنی حکمت پر، نہ اپنے نالج پر، نہ اپنے خاندان پر، نہ اپنے قبیلے پر، کسی پر مجھے فخر نہیں ہے، بلکہ مجھے فخر اور فخر صرف یسوع مسیح پر ہے، اس کی صلیب پر ہے. میں اس نشان کی طرف دوڑ رہا ہوں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے یرمیہ اس کا 9 باب اور اس کی 23 اور 24 ورس. میں چاہوں گا کہ کوئی بیٹا جلدی سے پڑھ دے. ہمارا فخر جو ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے. میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. خداوند فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ کبھی اپنی قوت پر، اور مالدار اپنے مال پر فخر کرے. اور 24 ورس میں لکھا ہے لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا ہے اور مجھے جانتا ہے. ہم نے خدا باپ کو سمجھنا ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح کو جاننا ہے. یوحنا کے رسول میں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، یسوع مسیح کہتے ہیں وہ کہ تجھ خدائے واحد برحق اور یسوع مسیح کو جانے جسے تو نے بھیجا ہے باپ. ہم نے یسوع مسیح کو جاننا ہے، ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے فخر کرنا ہے تو یسوع مسیح پر فخر کرنا ہے. میرے عزیزو، ہم نے اپنی حکمت فخر نہیں کرنا، اپنے نالج پر، اپنے سٹیٹس پر نہیں فخر کرنا. پالوس رسول جو ان ساری باتوں پر فخر کرتا تھا، آج وہ کہتا ہے یہ ساری باتیں میرے لیے ایک کوڑا ہیں. اب میں صرف اور صرف یسوع کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہوں، اس نشان کی طرف دوڑ رہا ہوں. میرے عزیزو، اگر ہم اپنی زندگی پاک روح القدس کی مرضی کے مطابق گزارے. آج خداوند پاک روح القدس خداوند ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے. یسوع مسیح نے کہا پاک روح القدس خداوند خود سے کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ مجھ سے باتیں لے کر آپ تک پہنچائے. آج جو منسٹری ہے وہ پاک روح القدس خداوند کی. اگر میری اور آپ کی زندگی میں فرما برداری ہے، تابع داری ہے، ہم آج اگر پاک روح القدس خداوند کو اپنی زندگی میں کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو میرے عزیزو خداوند ہمارے ساتھ ہے. پاسٹر جی، مجھے ایک چھوٹی سی گواہی یاد آ گئی یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے. جب کرفیو لگ گیا یہاں سعودی عرب میں، لاک ڈاؤن ہو گیا، تو میں چرچ میں بیٹھا ہوں. یہاں پر جو چرچ ہے اس میں تقریباً 50 لوگ آ جاتے ہیں. تو میں خداوند کے حضور جھکا، میں نے کہا خداوند میں تو کلیسیا سے ملنا چاہتا ہوں، میں تو ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. تو پاک روح نے کہا کہ اٹھ، اپنا سامان گاڑی میں رکھ اور نکل. ابھی باہر جانے کے لیے پرمیشن لیٹر ہونا چاہیے.
نہیں تو ادروائز آپ کو 10,000 ریال جو ہے وہ فائن ہے۔ ابھی میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں پاسٹر جی، میں جب ہم نوکر ہیں خدا کے تو ہمیں کیا وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ پاسٹر جی مجھے کسی شخص نے نہیں روکا، ایون چیک پوائنٹ سے میں گزرا ہوں، میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے بھی مجھے سلام کیا، اور میں ایک ایک دن میں 3 گھروں میں وزٹ کرتا ہوں، ایک ایک دن میں 3 گھروں میں وزٹ کرتا رہا ہوں، جہاں شام ہوتی تھی اس گھر میں رہتا تھا، پھر وہاں سے نکل کر میں دوسرے۔ خداوند کے نام کو جلال ہے، خدا آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے۔ پاک روح القدس خداوند، جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا لشکروں کا رب ہے، تو جب آپ پکارتے ہیں تو لشکر جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ فرشتے خدا کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب ہمارا خدا ہمیں حکم دے اور ہم آپ خدا کے بیٹے بیٹیوں کے لیے مدد کے لیے جائیں۔ پاسٹر جی میں ہر روز جو ہے لاک ڈاؤن تھا، کرفیو تھا، اور میں ہر روز مختلف گھروں میں جا کے خدا کا کلام شیئر کرتا رہا ہوں، ان کے ساتھ دعا میں ٹھہرتا رہا ہوں، اور ان کو اتنی انکریجمنٹ ملی، اتنا حوصلہ ملا کہ خدا کا کلام ہم سن رہے ہیں، خدا کے حضور ہم وقت گزار رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس نے تو سب لوگوں کو ڈرا دیا تھا، اور میں نے کلیسیا میں کہا تھا کہ خداوند اگر کوئی میرے پاس کرونا کا پیشنٹ آیا تو میں اس کے لیے دعا ضرور کروں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کروں، اور خدا نے ایسا ممکن بھی کیا کہ میں نے اس کے لیے دعا بھی کی۔ بہت سے کیمپوں میں لوگ تھے، ان کے لیے میں نے ٹیلی فون پہ دعا کی اور خداوند نے ان کو ہیل کیا۔ سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس کے نوکر ہیں، اگر ہم اس کی تابع داری میں نہیں ہیں، فرما برداری میں نہیں ہیں، ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، پہلا کرنتھیوس کا 2 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت۔ جی کوئی بیٹا بیٹی اگر پڑھ دے تو۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ پہلا کرنتھیوس کا 2 باب اور اس کی آیت کون سی پاسٹر جی؟ 12ویں اور 13ویں، 12 and 13۔ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح کی بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، جی، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظوں میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ سو خداوند نے ہمیں وہ روح دیا ہے جو خدا کی طرف سے ہے، ہمیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ باجی ایک اور حوالہ پڑھیں، رومیو 8 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں ورس، 14ویں اور 15ویں ورس، رومیو چیپٹر 8۔ یس، رومیو 8 باب اور اس کی ہم 14 اور 15 آیت کو پڑھیں گے۔ خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی، بلکہ جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی، جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ آمین۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اب ہم جو ہے، ہمیں جو روح ملا گیا ہے، جو روح ملا ہے، روح القدس ملا ہے، وہ ڈر کا نہیں ہے، غلامی کا نہیں ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر ہم خدا کے حکموں پر چلتے ہیں، ہم اس کی فرما برداری میں، تابع داری میں ہیں، تو میرے عزیزو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 2 آیت میں، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، وہ زمین کی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، وہ سیدھا خدا کے روح کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
जिस तरह पास्टर कामरान प्रोफेसी कर रहे थे, खुदा के मसा में गहरे थे, हम सब लोग जितने खुदा के साथ जुड़े हुए थे उस वक्त, हम सब लोग जो हैं दुनिया से बाहर निकल चुके थे, इनकी हदूदों से बाहर चले गए थे, हम खुदा के साथ जुड़ गए थे, हम खुदा के साथ बातें कर रहे थे। अब हम अपने खुदा को अब्बा कहते हैं, यानी ए अब्बा, ए बाप। हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। हमें जो रूह दिया गया है वो डर का रूह नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में ये करना है कि हमने पाक रूह कुदूस की हिदायत के मुताबिक, अगर हमने उसके बेटे और बेटियां बनना है, अगर हमने उसके बेटे और बेटियां ठहरना है, तो हमने पाक रूह कुदूस खुदावंद के हर एक हुक्म की तकमील करनी। आपके हालात कैसे भी हों, कितनी भी परेशानियों में क्यों ना हो, खुदा का कलाम बयान करता है 23 ज़बूर में, वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। मैं इस बात को इस तरह लेता हूं कि हमारे सामने गैर अक़वाम कोई भी फौज, किसी भी मुल्क की फौज क्यों ना खड़ी हो, लेकिन हमारा खुदा हमें छुप कर नहीं देता कि ये मेरा बेटा ले ले, बल्कि वो दुश्मनों के सामने, इब्लीस की पूरी ताकत के सामने वो कहता, हाँ मेरे बेटे ये तेरे लिए है गिफ्ट, ये तेरी ब्लेसिंग है। वो दुश्मनों के रूबरू हमें देता है ताकि दुनिया जाने हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आज हमें खुदा ने अपने खानदान में शामिल कर लिया है, हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। हमने इस तरह दौड़ना है कि हम जीतें, हम उस इनाम को हासिल करें। हमने रुक नहीं जाना, हमने बैठ नहीं जाना। पौलुस रसूल कहता है, मैं दौड़े जा रहा हूं, मैं रुकता नहीं, मुझे बहुत सी परेशानियां। खुदा का कलाम बयान करता है, पौलुस की वजह से जब वो आखिरी सफर कर रहा था तो 276 लोगों को खुदा ने पौलुस की वजह से जिंदा रखा, बचा लिया। मैं और आप दुनिया के ब्लेसिंग का सबब है। मैं और आप दुनिया को बचा सकते हैं। हमने इस दुनिया को खराब होने से बचाना है, हमने दुनिया को सेव करना है। खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा हमें ऑनर देता है, इज्जत देता है। पौलुस रसूल कहता है, अगर हम बुलाए गए हैं तो हमने रूह की हिदायत के मुताबिक चलना है। अगर हमारा बुलाने वाला पाक है, हमने पाक बनना है। हमारी जिंदगी में पाकीज़गी होनी चाहिए। जब तक हमारी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी नहीं होगी, जब तक हमारा करैक्टर, हमारा किरदार हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरह नहीं होगा, क्योंकि यीशु खुदा ने हमें उसके हम शक्ल होने के लिए बुलाया गया है, अपने बेटे के हम शक्ल होने के लिए बुलाया है, ताकि हम हमारी जिंदगियों में वैसा ही मिजाज हो जैसा हमारे खुदावंद यीशु मसीह का। हमारी तबीयत, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हमारा लोगों से मिलना जुलना हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक। मेरे जिदो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के तो मुंह पर थूका गया, उसने फिर भी माफ कर दिया। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का ये मिजाज था, ये तबीयत थी कि उसके मुंह पर जब थूका गया तो उसने उनको भी माफ कर दिया, उनको भी माफ कर दिया। हमने अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को लेना है। आज मेरा और आपका जिस्म, ये जो टेंपल है, इसकी हमने हिफाजत करनी है। ये खुदा का मकदस है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह रहना चाहते हैं। खुदावंद के नाम को जलाल। हमने खुदा को, खुदा के पाक रूह कुदूस के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। मेरे जिदो, खुदावंद का कलाम बयान करता है, अब हम जो हैं नई मखलूक बन चुके हैं। हमने अपनी जिंदगी में पाक रूह कुदूस को दावत देनी है। अगर हमारी जिंदगी में पाक रूह कुदूस होगा, हमारे पास पाक रूह कुदूस की 9 नेमतें हैं, उसके 9 फल हों। हमारी फितरत चेंज हो जाएगी, हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी, हमारी खसलत चेंज हो जाएगी, हम खुदा की मानद बनना शुरू हो जाएंगे।
ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کی مانند بننا شروع کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے، اس کے حضور لے کے آنا ہے۔ مجھے ایک شخص کہتا ہے کہ آپ کس طرح کسی ملک میں رہ کر اس ملک کے خلاف کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا پاک روح القدس خداوند جب آتا ہے ساری فورسز کو، ساری اینمی کو پش کر، ہم جہاں بھی ہوں ہم نے صرف اور صرف اپنی زندگی میں یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہمیں خدا نے اس زمین پر پلانٹ کیا ہے اس لیے کہ میں پھل پیش کروں، جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کہاں بھی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا جیلوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ، خدا قید خانوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہلا دیتا ہے۔ جہاں جہاں خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوں گے وہاں ریوائول آئے گا، وہاں تبدیلی آئے گی، وہاں چینجنگ آئے گی، پاک روح القدس خداوند وہاں پر کام کرے گا۔ سو میرے عزیزو، ہم نے اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کرنا۔ اگر میں اور آپ اپنے اسٹیٹس کو دیکھتے رہیں گے، اپنے نالج کو دیکھتے رہیں گے، اس پر فخر کریں گے، میرے عزیزو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے آپ کو سلینڈر کرنا۔ ہم نے جس طرح پالوس رسول جو ہے اس نے اپنی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا۔ وہ پہلے جب تک وہ بے بہرا تھا مسیح سے وہ سب باتوں پر فخر کرتا تھا، لیکن جب وہ اس نے مسیح کو جان لیا اس نے کہا میرا فخر میرا مسیح، میں اس نشان کی طرف دوڑے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی آ جاؤ میرے پیچھے، میری مانند بنو۔ میں جس ٹریک پہ دوڑ رہا ہوں مجھے پتا ہے وہ یسوع مسیح کے پاس جائے گا، اس نشان کو میں حاصل کر لوں گا۔ مجھے اس نے اوپر بلایا ہے، وہ کہتا ہے میرا مرنا نفع اور جینا مسیح کے لیے۔ ہمارا بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پاسٹر جی میں نے جب میرا منہ ٹیڑھا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں۔ میں نے کہا میں اپنے بچوں سے، اپنے ساتھی سے بڑھ کر اپنے خدا کو پیار کرتا ہوں، اور میرا خدا مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ اور میں نے خداوند سے کہا خداوند جب تو نے مجھے بلانا ہے تو مجھے بتانا ہے، جس طرح تو اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتا رہا مجھے بتانا ہے۔ پاک روح نے کہا ڈن۔ خداوند کے نام کو جلال۔ آپ کو اور مجھے خداوند کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے اگر ہم کمزور ہیں ہم طاقتور ہو جائیں، ہم خدا کے کلام کو ہر روز نوش کریں۔ اگر ہم لنگڑے ہیں خداوند کے پاس آئیں وہ ہمیں تندرست کر دے گا۔ اگر ہم مفلوج ہیں ہم خداوند کے پاس آئیں۔ ہمارے خاندانوں میں مسائل ہیں، ہمارے ازواج زندگی میں مسائل ہیں، ہمارے بچوں کے مسائل ہیں، آپ خداوند کے پاس لیں، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ آپ خدا کو اپنے خاندان میں دعوت تو دے کر دیکھیں، آپ خداوند یسوع مسیح کو دعوت تو دیں اپنی زندگی میں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسی تبدیل ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں ہے کہ اگر ہم مسیح میں آگے ہیں ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں پڑنا، ہمیں پرابلمز، یہ سب کچھ ایک مسیحی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سونا بنے، کندن بنے، ہم خداوند کے نام کو جلال دینے والے ٹھہرے۔ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے عزیزو، اسی دنیا میں رہتے ہوئے جو بدی سے بھری ہوئی، اسی دنیا میں جس پر ابلیس کا قبضہ ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دینی ہے۔ ہم نے نہ دنیا سے نہ دنیا کی چیزوں سے محبت رکھنی بلکہ اپنے زندہ خدا سے محبت رکھنی۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔